بلکہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کا یہ پروگرام دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جا رہا ہے. کچھ ناقدین بھی دیکھ رہے ہیں، ان تک بھی اللہ کا نام پہنچائیے اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا نام بلند کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دینی مدارس، دینی مدارس، علماء اسلام، اسلام، پاکستان. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات ذوق و شوق، محبت و عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر اکٹھے بلند آواز سے اس عقیدے اور استحضار کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں کہ جو ہم اس وقت یہاں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسی وقت ہمارا یہ درود پاک مدینہ منورہ میں گنبد خضرا میں جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کر میرے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی محمد. اونچی آواز سے پڑھو. اے اللہ جو جو درود پڑھ رہا ہے ان کو مدینہ دکھا دے، جو جو درود پڑھے ان کو جنتی بنا دے، جو جو درود پڑھے ان کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ حدیث، بزرگان محترم، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 20 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 5 مارچ سن 2021 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء عالم اسلام، بر صغیر، پاک و ہند، اہل سنت والجماعت اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مشہور و معروف تاریخی، قدیمی، معیاری، تعلیمی، دینی، تبلیغی، اصلاحی درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان پنجاب پاکستان کے 94ویں سالانہ اجتماع میں ملک اور بیرون ملک سے پاکستان کے 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، فرزندان خیر المدارس، ابنائے خیر المدارس، فضلائے خیر المدارس اور تمام مدارس کے محتممین، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام اور مختلف مدارس کے فضلاء اور فرزندان اسلام جو اس مبارک اجتماع میں تشریف لائے، میں ان سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ عالم اسلام کی قابل فخر شخصیت، وقت کے فقیہ، محدث، مفسر، مفکر اسلام، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں، یہاں تشریف لانے والے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس بھی ارشاد فرمائیں گے. مجمع میں موجود تمام علماء، مدارس کے فضلاء، اساتذہ کرام، دورہ حدیث کے طلباء کو اپنی سند حدیث کی اجازت بھی مرحمت فرمائیں گے، اور وہ آپ حضرات سے موجودہ حالات پر اصلاحی بیان بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. میرے دائیں اور بائیں اور اسٹیج پر اور سامنے موجود جو اہل علم اور اہل دل اور اہل تقوی موجود ہیں، اہل نسبت موجود ہیں،
جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کے بیانات ہوں. وقت کے اختصار کی وجہ سے ان حضرات کی زیارت بھی ہمارے لیے باعث سعادت و شرف ہے. مجھ سے پہلے خیر المدارس کے ممتاز عالم بعمل اساتذہ کرام نے مختلف موضوعات پر بہترین انداز میں بیانات فرمائے. میری مختصر کوشش یہی ہوگی کہ مختصر ہو. گفتگو کا عنوان ہے استقامت فی الدین، اور میں نے اس موضوع کا انتخاب خاص طور پر موجودہ ملکی اور عالمی حالات کے تناظر میں کیا ہے. ایک عرصے سے پوری دنیا کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کا مسلمان دباؤ میں ہے. ہر ملک خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ملک، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اور دنیا کے حالات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو دنیا میں جہاں بھی خون بہہ رہا ہے، ناحق خون مسلمان کا بہہ رہا ہے. ہندوستان میں جہاں کے مسلمانوں کی تعداد پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے، ان دونوں ملکوں کی تعداد کے قریب قریب ہوگی. وہاں پر قوانین ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمان کا جینا مشکل ہو جائے. وہاں کا مسلمان ہر وقت ایک انہونے ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے. شام میں ایک عرصے سے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. فلسطین میں بیت المقدس کی آزادی کی جدوجہد کرنے والے مجاہدین کو قتل کیا جا رہا ہے. غرضے کہ آپ دنیا کے تمام حالات پر نظر ڈالیں، کہیں مسلمان عورت کے پردے پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورت پردہ نہیں کر سکتی، نقاب نہیں پہن سکتی. کسی ملک میں مسلمان عورت اور لڑکے کے اس ملک سے باہر اپنے خاندان میں شادی کرنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. کہیں مسلمانوں کی مذہبی پہچان اور شناخت پر پابندی لگائی جا رہی ہے. پوری دنیا کا مسلمان بشمول پاکستان، جو اسلام کے نام پر بنا، جو کلمے کے نام پر بنا، اس پر بھی ایک عالمی اور بین الاقوامی دباؤ ہے. یہاں بھی مطالبے ہو رہے ہیں کہ فلاں قانون بناؤ، فلاں قانون بناؤ، فلاں قانون کو ختم کرو. پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو ایک آئینی اور جمہوری فیصلہ کر کے مرزائیوں اور قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا تھا، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے.
ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون، انسداد توہین رسالت کا قانون، جس کے روح سے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم کو بدلنے پر، اس میں سے اسلام کو نکالنے پر، عقیدہ ختم نبوت کو نکالنے پر، قرآن کریم کی آیات جہاد کو نکالنے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ دینی مدارس کے نصاب کو بدلنے پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کو بدلنے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم کے خوشنما نعروں اور دعووں کے پیچھے بھی مجھے سازش کی بو نظر آتی ہے۔ یکساں نصاب تعلیم، یکساں نظام تعلیم، مسلمان کی ضرورت وہ جامع نصاب تعلیم ہے جس میں قرآن و حدیث کا علم بھی ہو، دین کا علم بھی ہو، اور آج کے دور اور زمانے کی ضرورتوں کا علم بھی ہو، مگر اس خوشنما نعرے اور دعوے کے پیچھے قرآن و حدیث کے کو تعلیم سے نکالنے کا منصوبہ ہے۔ ان حالات میں میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم نے کیا راستہ بتایا ہے؟ جناب نبی کریم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں مجھے اور آپ کو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی مبارک زندگیوں میں ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے 24ویں پارے سورہ حامیم سجدہ کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کی مختصر تشریح کے روشنی میں آپ کے سامنے قرآنی نسخہ، نبوی نسخہ رکھنا چاہتا ہوں اس دباؤ سے نکلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ، جو سبحان اللہ کہے اس کو جنتی بنا دے، جو سبحان اللہ کہے اس سے راضی ہو جا، جو سبحان اللہ کہے ان کو مکہ مدینہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ لوگ جنہوں نے کہا، اقرار کیا زبان سے بھی اور دل سے بھی، ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب، جس کا رب اللہ ہے وہ اونچی آواز سے بولے، ہمارا رب، ہاتھ بلند کر کے، ہمارا رب، ہمارا رب، سارے ہاتھ ہلا کر کو ہمارا رب اللہ ہے۔ جزاک اللہ۔ غور کیجئے، اہل علم کا مجمع ہے، اہل تقوی موجود ہیں، میری غلطی ہوگی تو اصلاح کر دیں گے، میری اپنی کیا، میں تو اکابر کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کئی شانیں اور صفتیں ہیں، مگر اللہ کی شان اور صفات میں بہت بڑی شان اور صفت رب ہونا ہے۔ یہ رب ہونا، ربوبیت اتنی اعلیٰ شان ہے کہ اللہ نے قرآن کا آغاز بھی اپنی شان ربوبیت سے کیا ہے۔ قرآن جیسی عظیم الشان کلام اور کتاب خداوندی کا آغاز کسی اور شان اور صفت خداوندی سے نہیں ہوا، شان ربوبیت اور صفت ربوبیت سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान का आगाज रब्बुल आलमीन के लफ्जों के साथ। अल्लाह कोई कुरान के शुरू में अपनी और सिफ्त भी तो बयान कर सकते थे, कोई और शान भी तो बयान कर सकते थे। अल्लाह की शान रहमान, रहीम होना, मालिक होना, कादिर होना, रज़्ज़ाक होना, जब्बार होना, कहार होना, गफ्फार होना, सत्तार होना, मोमिन होना, मुहैमिन होना, अजीज होना, रऊफ होना, ये सब अल्लाह की सिफ्तें हैं। मगर अल्लाह ने कुरान का आगाज अपनी जिस सिफ्त के साथ किया वो अल्लाह की सिफ्त रुबूबियत है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुरान का इख्तिताम कहा? कुरान का इख्तिताम भी अल्लाह ने शान रुबूबियत पर किया। कुरान शुरू भी रब के लफ्जों से और कुरान खत्म भी रब के लफ्जों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसके बाद वाली सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सुभान अल्लाह। आखिरी सूरत में अल्लाह की सिफ्त और शान मलिकिन नास भी हुआ, लोगों का बादशाह, इलाहिन नास, लोगों का माबूद। मगर ये बाद में सबसे पहले कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुरान शुरू भी रब्बुल आलमीन से, खत्म भी रब्बुन नास पर हो रहा है। कुरान का आगाज भी सिफत रुबूबियत से, कुरान का इख्तिताम भी सिफत रुबूबियत पर। और मेरे दोस्तों और भाइयों, तुम पूरे पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों और पूरी दुनिया के मुसलमान जो बराह रास्त इस इज्तिमा को देख रहे और सुन रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये तो कुरान शुरू भी रब की शान, आखिर में खत्म भी रुबूबियत पर हो रहा है। मगर आलम अरवाह में जब अल्लाह ने आपसे मुझसे सवाल किया था और हमारे कानों को सबसे पहला सवाल टकराया था, तो वो सवाल भी अल्लाह ने अपनी सिफत रुबूबियत के साथ किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। मैं और आप पैदा नहीं हुए, हमारी रूहें हैं, दुनिया नहीं बनी, आलम अरवाह है। अल्लाह ने हम सब की रूहों को जमा करके जो पहला सवाल किया और हमारे कानों ने जो सबसे पहले अल्लाह की शान सुनी, हमारे कानों ने जो सबसे पहले अल्लाह की सिफ्त सुनी, वो रब वाली है। अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और मैंने और आपने जवाब में क्या कहा? बला। मतलब ये है, क्यों नहीं, अंत रब्बुना, आप हमारे रब हैं। हमने सबसे पहला इकरार दुनिया में आने से पहले भी जो किया वो अल्लाह के रब होने का किया है। और मेरे दोस्तों और भाइयों, जब हम कब्र में जाएंगे, आलम बरज़ख में जाएंगे, तो आप बताइए, जब कब्र में फरिश्ते मुनकर नकीर आएंगे तो आकर सबसे पहला सवाल जो करेंगे वो क्या होगा? जिसको पता है वो बता दे, बुलंद आवाज से बोलो, जिसको पता है। क्या पूछेंगे? तेरा माबूद कौन है? क्या कहेंगे? मन इलाहू का? नहीं नहीं, कहेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? कब्र में सबसे पहला सवाल ये होगा। इसी खैरुल मदारिस में सैयदुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदरवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे दादाजी
حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جو پہلا جلسہ خیر المدارس کا ہوا تو انہوں نے تعزیتی خطاب فرمایا اور عالم برزخ پر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ فرشتے قبر میں اور کسی لفظ سے سوال نہیں کریں گے، لفظ رب کے ساتھ سوال کریں گے، میت سے تیرا رب کون ہے؟ فرمایا اور کوئی صفت کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس لیے حضرت کاندھلوی نے فرمایا اس لیے وہ لفظ رب کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے پہلا سبق اپنے رب ہونے کا پڑھایا تھا اور پہلا سوال جواب رب ہونے والا تھا، اس لیے اللہ پوچھیں گے کب دنیا میں جا کر یہ پہلا سبق بھول تو نہیں گیا تھا، قبر میں آیا ہے، بتا تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں رب کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر رب کا معنی کیا جاتا ہے پالنے والا، پالن ہار، پرورش کرنے والا، لیکن علماء فرماتے ہیں رب کا مفہوم اور معنی پورا یہ لفظ پالن ہار اور پالنے والا یا کوئی بھی لفظ ادا نہیں کر سکتا۔ ہم عاجز، ہماری لغتیں عاجز، ہماری ڈکشنریاں عاجز، ہماری زبانیں عاجز، ہمارے الفاظ قاصر، ہماری خطابتیں، فصاحتیں، بلاغتیں قاصر ہیں، رب کا پورا مفہوم ہماری زبانیں ادا ہی نہیں کر سکتی۔ سمجھانے کے لیے کہا رب اس کو کہتے ہیں جس میں تین باتیں ہوں۔ نمبر ایک فرمایا رب اس کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے، جو نیست سے ہست میں لائے، جو لا شے سے شے میں لائے، جو کچھ نہ ہو خوبصورت شکل اور وجود دے دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو وجود کس نے دیا؟ سارا مجمع بولے، غلط جواب ہے۔ حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے الفاظ کہلوایا کرتے تھے، عقیدے کی اصلاح کرتے تھے۔ بتاؤ مجھے اور آپ کو وجود کس نے دیا؟ اللہ نے یا اللہ ہی نے؟ جس جس کا رب پر ایمان ہے اللہ جو جو جواب دے اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دینا۔ جواب دو مجھے اور آپ کو وجود کس نے دیا؟ اونچی آواز سے کو اللہ ہی نے۔ مجھے اور آپ کو وجود کس نے دیا؟ عدم سے وجود میں کون لایا؟ نیز سے ہست میں کون لایا؟ ہم کچھ نہیں تھے، اتنا خوبصورت کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے۔ اور کچھ نہ ہو اور اتنا پیارا اور عظیم بنا دے، یہ رب ہی کر سکتا ہے۔ تو رب کے معنی میں پہلی بات یہ ہے جو عدم سے وجود میں لائے، اور دوسری بات رب کے معنی میں یہ ہے کہ جو وجود میں لانے کے بعد اس کو باقی رکھنے کا انتظام بھی کرے۔ اگر وجود تو دے دیا، اس کی بقا کا انتظام نہ کیا، وہ تو فوراً ختم ہو جائے گا، وہ تو منظر سے غائب ہو جائے گا۔ جو پیدا بھی کرے اور پیدا کرنے کے بعد زندہ رکھنے کا انتظام بھی کرے، اس کی بقا کا انتظام بھی کرے۔ چنانچہ اللہ نے دیکھیے علماء فرماتے جانور جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے منہ میں پیدائش کے وقت ہی دانت ہوتے ہیں، وہ پیدا ہونے کے بعد ہی گھاس چگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن میں اور آپ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے۔ بچوں کو جب تھوڑی بہت بچپن میں ہی بخار سا ہو کہتے ہیں آج کل دانت نکال رہا، شروع میں دانت نہیں ہوتے۔ اب انسان کو اللہ عدم سے وجود میں لایا، اس کی بقا کے لیے اللہ نے چند انتظامات کیے۔ سب سے پہلا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو وجود دینے کے بعد یہ باقی رہے، یہ زندہ رہے، یہ پیدا ہوتے ہی ختم نہ ہو جائے، اللہ نے پہلا کام ہمارے آنے سے پہلے یہ کر دیا کہ ہماری ماں کی چھاتی میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی۔ یہ دنیا میں جا رہا ہے، اس کو خوراک اور غذا کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں،
پیدا ہوئے ہی ہیں تو اللہ نے ہماری ماؤں کے سینوں میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی، اور ایسا دودھ جس میں میٹھا ملا ہوا ہے، چینی ملانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ملا دی۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک کام تو یہ کیا کہ اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی، دوسرا مجھے اور آپ کی بقا کا انتظام یہ کیا کہ ابھی ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے آپ کو اور مجھے چوسنا اور نگلنا سکھا دیا۔ اگر ہم چوسنا نہ جانتے ہوتے تو ہم کیسے دودھ پیتے پیدا ہونے کے بعد ماں کا؟ ہمیں کیا پتہ چلتا کہ اس چھاتی کو کیسے چوسنا ہے اور اس کو کیسے ہضم کرنا نگلنا ہے۔ اور جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا کا کوئی استاد، کوئی کالج یونیورسٹی اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں لاکھ سکھانا چاہتا، ایسے چوسنا نہیں سکھا سکتا تھا، یہ رب نے سکھایا، پھر نگلنا سکھایا۔ اور دانت نہیں دیے، اگر دانت ہوتے تو پھر ماں کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے ہمیں شروع میں دانت نہیں دیے، ہلکی غذا رکھی، معدہ سخت چیز ہضم نہیں کر سکتا، تو اللہ نے پہلا انتظام دودھ کی نہریں جاری کی۔ دوسرا انتظام رب نے یہ کیا کہ ہمیں چوسنا اور نگلنا سکھایا۔ اور تیسرا کام اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ ماں کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ یہ وہ محبت ہی تو ہے کہ ماں خود جاگتی ہے، بیٹے کو سلاتی ہے، وہ اس کے پیشاب پاخانے کو صاف کر رہی ہے۔ یہ ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ بچے کی پرورش بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی۔ وہ 2-2.5 سال پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے کے زمانے میں کس طرح آپ کو اور مجھے، میری اور آپ کی ماں نے سنبھالا، ہم ساری زندگی بھی ماں کا شکر ادا کرتے رہے، نہیں شکریہ ادا کر سکتے، اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر اللہ نے میری اور آپ کی بقا کا یہ انتظام بھی کیا۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ میں اور آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو اور مجھے اور ساری کائنات کے پیدا ہونے والے بچوں بچیوں کو ایک انٹرنیشنل اور بین الاقوامی زبان دے دی۔ وہ زبان عرب میں پیدا ہونے والا بچہ بھی وہی بولتا ہے، مکہ مدینہ سعودی عرب میں پیدا ہونے والا بھی وہی بولتا ہے، عرب ملکوں میں پیدا ہونے والا بھی وہی بولتا ہے، امریکہ، یورپ، برطانیہ، افریقہ، بر صغیر، پاک و ہند میں پیدا ہونے والا بچہ بھی وہی زبان بولتا ہے۔ سب کی ایک زبان، سب کی بین الاقوامی زبان، امیر کا بچہ، غریب کا بچہ، مولوی کا بچہ، عام آدمی کا بچہ، تاجر کا، صنعتکار کا بچہ، ہر ایک کا بچہ وہ زبان بولتا ہے جو اللہ نے اس کو پیدائش کے وقت دے دی۔ بتاؤ وہ کون سی زبان ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ رونے کی زبان، یہ رونا بین الاقوامی زبان ہے۔ گورے کا بچہ بھی یہی زبان بولتا ہے، کالے کا بچہ بھی یہی بولتا ہے۔ پوری دنیا کے بچوں اور بچیوں کی زبان ایک ہوتی ہے، اور وہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی زبان ہے۔ تم کیا دنیا میں ایک زبان رائج کرو گے جو میرے رب نے ایک زبان دی ہے؟ یہ خالق کی شان ہے، یہ رب کی، اس کو رب کہتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہوگا، اللہ نے فرمایا تجھے زبان دے دی ہے رونے کی، رونا تیری ماں دوڑتی ہو جائے گی۔ تجھے بھوک اور پیاس لگے گی، رونا تیری ماں دوڑتی آئے گی۔ تیرے سر میں درد ہوگا، رونے لگ جانا، تجھے گرمی لگے رونا، سردی لگے رونا، تیری ماں فوراً تجھے اٹھا کے پیار کرے گی، تیرے سر کی مالش کرے گی، زیادہ تکلیف ہوئی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی، ڈاکٹر تیرے پیٹ کو مختلف جگہ سے دبائے گا، اب وہ تجھ سے پوچھ نہیں سکتا کہاں درد ہو رہا ہے، وہ تیرا سینہ دبائے گا، دائیں دبائے گا، بائیں دبائے گا، پیٹ دبائے گا، جہاں تجھے درد ہوگا تو رونے لگ جانا، ڈاکٹر کو پتہ چل جائے گا یہاں درد ہے۔ یہ وہ بین الاقوامی زبان ہے جو اللہ نے ہر بچے اور بچی کو دی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ماں کے پیٹ میں انتظام کر دیا۔
ماں کے پیٹ میں ہی بین الاقوامی زبان سکھا دی، رونا سکھا دیا، ماں کے پیٹ میں ہی چوسنا نگلنا سکھا دیا، ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی، اس لیے وہ 9 ماہ تک اپنے اس بچے کی پیٹ میں حفاظت کرتی ہے، پیدا ہونے کے بعد 2-2.5 سال اس کو دودھ پلاتی ہے، پھر اس کا خیال کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ماں کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتی جو اللہ نے ڈالی، خود بھوکی رہتی ہے، اس کو دودھ پلاتی رہتی ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، سب سے پہلا سبق جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھایا، ان سبقوں میں ایک بڑا سبق کیا ہے؟ وہ رونے کا۔ بولو سارے بولو اونچی آواز سے۔ جب ہم پیدا ہوئے لکھنا جانتے تھے، بولنا جانتے تھے، ہم پڑھنا جانتے تھے، چلنا جانتے تھے؟ نہیں، ہمیں اللہ نے کیا سکھایا؟ رونا۔ تو ایک اللہ والے کہتے ہیں، اور انسان تجھے اللہ نے پہلا سبق رونے کا سکھایا تھا کہ اے انسان تو دنیا میں جا رہا ہے، تجھے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تجھے بیماری ہوگی، درد ہوگا، گرمی لگے گی، سردی لگے گی، رونے لگ جانا، ماں باپ بھاگتے آئیں گے۔ یہ سبق میں نے تجھے سکھایا تھا کہ تم روئے گا ماں باپ کے سامنے، وہ تیرے کام کریں گے، تم میرے سامنے روئے گا، میں تیری یہ ضرورتیں پوری کروں گا۔ آج کے انسان یہ پہلا سبق بھول گیا، سب جگہ روتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں روتا، جبکہ اللہ نے ہمیں پہلا سبق یہ دیا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو عدم سے وجود میں لائے۔ نمبر 2، بقا کا انتظام کرے۔ نمبر 3، رب اس کو کہتے ہیں جو آہستہ 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 تدریجاً اس کو آگے بڑھاتا رہے، اس کو ترقی دیتا رہے، اور ہر مرحلے کی ضرورتیں پوری کرتا رہے، اور کرتے کرتے اس کو آخری منزل پر لے جائے۔ تدریجاً ترقی دے۔ اللہ کا نظام تدریجی ہے۔ اللہ چاہتا تو لمحے میں مجھے اور آپ کو جوان بنا کر پیدا کرتا، جیسے آدم علیہ السلام کو کر دیا، بغیر ماں باپ کے کر دیا، لیکن اللہ آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، کم از کم 6 مہینے، اکثر 9 مہینے، زیادہ زیادہ 2 سال۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے، مرحلہ وار بنائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو 1 منٹ میں کر سکتے تھے، وہ تو کن فیکون کا معاملہ۔ آہستہ آہستہ تدریجی نظام، اس لیے ہم بھی آپ کو آہستہ آہستہ ختم بخاری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان طلباء کو آہستہ آہستہ دورے میں لاتے ہیں، دستار بندی کے قریب لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ چاہتا تو لمحوں میں ایسے بنا سکتا ہے، سیکنڈوں میں، کہ جوان بنا دے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا، تب نبی مانیں گے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کرو، چٹان میں سے، اور ہو بھی جوان اور ہو بھی حاملہ، پیٹ میں بچہ بھی ہو۔ اب کہاں ہوتا ہے؟ صالح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ نے فرمایا ہم قادر ہیں۔ اللہ نے پتھر میں سے، چٹان میں سے، اونٹنی میں سے، اونٹنی نہیں، اللہ نے پتھر سے، پہاڑ سے، چٹان سے پیدا کیا، جوان اونٹنی پیدا کی، اور پیٹ میں اس کے بچہ تھا۔ اس لیے اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی قدرت کی خاص نشانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تدریجاً لے جاتا ہے، پہلے بچے، پھر جوان، پھر اس کے بعد بوڑھے، اور بچپن کی ضرورتیں جوانی کی ضرورتوں سے مختلف، جوانی کی ضرورتیں بڑھاپے کی ضرورتوں سے مختلف۔ اللہ اس کو رب اس کو کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آیا رب کس کو کہتے ہیں؟ جو عدم سے وجود میں لائے، وجود کی بقا کا انتظام کرے، اور جو اس وجود کو رفتہ رفتہ ترقی دے۔ جب اس کو ضرورت ایمان تو ایمان دے، جب اس کو نورانی قاعدے کا علم تو اس کا دے، جب صرف و نحو تو اس کا علم دے، جب فقہ کی ضرورت تو اس کا علم دے، جب حدیث اور تفسیر کی کتابوں کا علم دینا ہو اس کو دے۔ آہستہ آہستہ لے جاتا رہے، اور آخر میں اس کو جنت میں پہنچا دے۔
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, जब ये कहा रब अल्लाह है तो इसका माना क्या है? इसका माना ये है, मेरी दुकान मुझे नहीं पालती, मेरा कारखाना मुझे नहीं पालता, मेरी फैक्ट्री मुझे नहीं पालती, मेरी मुलाजमत मुझे नहीं पालती, मेरी जमीनें मुझे नहीं पालती, मेरे मुरब्बे मेरे खेत मुझे नहीं पालते, बल्कि मुझे कौन पालता है? बोलो बोलो, अल्लाह ही। और फरमाया तौहीद की और ईमान की बुनियाद ही रब की रुबूबियत है। अगर कोई रब के रब होने पर यकीन कर ले वो मुवाहिद बन जाएगा, क्योंकि रब का माना यह है कि कोई मेरी जरूरतें पूरे करने वाला नहीं, मुझे कोई पालने वाला नहीं, कोई मेरा हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नफा नुकसान का मालिक नहीं, सिर्फ मेरा रब, कोई मुझे पालता है। और मेरे दोस्तों आगे है सुम्मस्तकामू, जिसने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर डट गए, फिर जम गए, फिर उस पर कायम हो गए। बस ये जरा 2 मिनट चंद मिनट में ये बात समझ लो, इस्तिकामत, डट जाना, जम जाना, ये इस्तिकामत इतनी अजीम दौलत और नेमत है कि आरिफीन फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं, 1000 लाखों करामतों से बड़ी चीज इस्तिकामत है। अल इस्तिकामत फौकल करामा। जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, या रसूलल्लाह मुझे इस्लाम और दीन की कोई जामे बात बता दो जिस पर मैं अमल करूं, एक बात बता दो जो इतनी मोटी इतनी जामे हो कि उस पर अमल करके पूरे इस्लाम पर अमल हो जाए। हुजूर ने फरमाया कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, ज़बान से और दिल से कहे अल्लाह को माना और फिर इस पर डट जा और जम जा। आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, फिर इस पर डट जा और जम जा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम से साहबा ने कहा, रसूलल्लाह आपके सफेद बाल आ गए, अगरचे चंद आए, ये कुछ बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे, कद शिक्ता। तो हुजूर ने फरमाया शय्यबतनी हूद। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर पर जो कुरान की आयतें नाजिल हुई, सबसे ज्यादा सख्त जो हुजूर पर कुरान की आयत नाजिल हुई है वो फस्तकिम कमा उमिरता है। मेरे महबूब डट जाइए, जैसे हमने आपको कहा है डट जाइए, हक पर जम जाइए। आपके पांव में जर्रा बराबर लचक नहीं आनी चाहिए, डट जाए, आपके मौक़िफ़ में नहीं आनी चाहिए। तो फरमाते हैं यही वो आयत है जिसकी, ये सूरह हूद की आयत है, फरमाया इसी आयत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को बूढ़ा कर दिया। इसलिए कि डट जाना आसान नहीं है। जेल, फांसी, तख्ताएदार, हवालात, मुकदमात, इंतकामी कार्रवाइयां, इंतकामी इक़दामात और झूठे पर्चे या माल की माल और दौलत की चमक और लालच या मफादात और ओहदों की लालच, ये बड़े बड़ों के पांव को हिला देती है। इस्तिकामत मामूली बात नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने डट कर दिखाया। मक्के के काफिरों ने कहा आपका इशारा करना, बताना, निशानदेही करना आपका काम है, आप जिस खूबसूरत लड़की से चाहें, कुरैश और हाशिम की, और हाशमी और कुरैशी, हम आपके साथ शादी करने को तैयार, अरब की खूबसूरत औरत, आप चाहें तो हम सारी दौलतें आपके आगे ढेर कर दें। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा सिर्फ हमारे झूठे खुदाओं को झूठा ना कहो, हमारे बुतों को बुरा ना कहो,
हुजूर की इस्तिकामत देखिए, फरमाया ये जमीन की बात पेशकशें करते हो, अगर तुम आसमान के सूरज और चांद को ला सकते और मेरे एक हाथ पर आफताब, एक हाथ पर महताब, एक हाथ पर सूरज, एक हाथ पर चांद रख कर कहते अपने तौहीद की दावत छोड़ दो, इस्लाम की तबलीग छोड़ दो और हमारे झूठे खुदाओं को झूठा ना कहो, तो मैं इनको ठोकर मार देता, अपने मिशन को जारी रखता, जारी रखूंगी। यह है इस्तिकामत। ताइफ के मैदान में लहू निकल रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत में फर्क नहीं आ रहा। ओहद के मैदान में तीरों की बारिश है, हजरत तलहा अपना हाथ दायां बायां सीना आगे करते हैं, वो भी डटे हुए हैं इस्लाम पर। 80 से ज्यादा जख्म हजरत तलहा के जिस्म पर आए, सारे आगे आए, कोई भी पुष्ट पर नहीं, सीना नहीं फेरा। हुजूर ने फरमाया यौम यौम तलहा औजब तलहा, और हुजूर के दांत मुबारक शहीद हुए, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मिशन पर डटे रहे। मक्का छोड़ना पड़ा, बैतुल्लाह छोड़ना पड़ा, खाना काबा छोड़ना पड़ा, अपना पैदाइशी शहर छोड़ना पड़ा, खानदान छोड़ना पड़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का कुर्बान किया, अल्लाह का हुक्म कुर्बान नहीं किया। बैतुल्लाह को कुर्बान किया, अल्लाह का हुक्म कुर्बान नहीं किया। बैतुल्लाह की जुदाई बर्दाश्त कर ली, मक्का छोड़ दिया। ये डटना है अपने मिशन पर और अपने मौके पर और अपने दीन पर और इस्लाम पर। ये डटना है कि बिलाल हबशी तपती रेत पर है, पत्थर मारे जा रहे हैं और फिर भी जबान से कहता है अल्लाह अहद, अल्लाह समद, अल्लाह एक है। तो मौजूदा हालात मेरे और आपके लिए जितने भी मुश्किल हैं, मैं वक्त के इख्तिसार की वजह से अपनी गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाता। आज पूरी दुनिया के मुसलमान के लिए जो खतरात है, इसका हल है इस्लाम पर डट जाना, हक पर डट जाना, दीन पर डट जाना। आज आपसे और मुझसे हया को छीन लिया गया, बेहयाई और फहाशी और उरियानी को आम किया जा रहा है। औरत के चेहरे से पर्दा, जिस्म से पर्दा उतार दिया गया। ऐसे कवानीन बन रहे हैं, तो इसका एक ही हल है कि आज मैं और आप दोबारा तजदीद आद करें कि हम इंशाअल्लाह दीन पर डटे रहेंगे। और इंशाअल्लाह दीन पर डटे रहेंगे, हम जमे रहेंगे, और अगर हम जमे रहे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी हो। मेरे दोस्तों, अगर आप और मैं हक पर और दीन पर डटे रहे, आज अगर कोई दाढ़ी रखता है लोग उसको अजीब नजरों से देखते, लेकिन अगर हम डट जाए कि हमने अपने चेहरों को हुजूर की सुन्नत के नूर से चमकाना है, तो कामयाबी और फतह हमारे कदम चूमेगी। अगर हम डटे रहे कि हमने अपनी औरतों को पर्दा कराना है, अगर हम डटे रहे कि हम खत्मे नबुव्वत के पार्लियामेंट के फैसले को खत्म नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, अगर हम डटे रहे कि नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के अंदर कमजोरी नहीं आने देंगे, तो आप बताइए, अगर हम डटे रहे, जमे रहे, तो फतह किसकी होगी? इंशाअल्लाह हमारी। अब डटे रहे कि हमने अपने निसाब तालीम को तब्दील नहीं करने देना, हम डटे रहे कि हमने मदरसे को खत्म
یا مدرسے کو کمزور نہیں ہونے دینا تو انشاءاللہ فتح ہماری ہو۔ ہم ڈٹ گئے، ہم سے کہا گیا بند کرو، کرونا ہے، سارے تعلیمی ادارے بند ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کے علماء اور وفاق کے ذمہ دار ڈٹ گئے، ہم مدرسہ بند نہیں کریں گے۔ مدرسہ بند ہوا؟ بولو بند ہوا؟ سب کچھ بند ہوا، پوری دنیا میں بند ہوئے، مسجدیں بند ہوئی، لیکن پاکستان کا مدرسہ بند نہیں ہوا۔ یہ پیغام ہے جو مدرسے کو بند کرنے کا خواب دیکھتے ہیں کہ مدرسہ تو ایسے حالات میں بند نہیں ہوتا تو نارمل حالات میں کہاں بند ہوگا؟ اور یاد رکھو، مدرسے کو بند کرنے کا خواب دیکھنے والے، منصوبے بنانے والے، دعوے کرنے والے، سازش کرنے والے خود بند ہو جائیں گے، مدرسہ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان محمد مصطفیٰ، یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف۔ مدرسہ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے اس دین کو قیامت تک رکھنا ہے، قرآن کو قیامت تک رکھنا ہے۔ جب قرآن کو اور دین کو رکھنا ہے تو قرآن اور دین کے مرکز بھی کبھی بند نہیں ہوگا۔ جو ڈٹ جائے اللہ کتنے انعام دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ۔ پہلا انعام، دین پر ڈٹ جانے والے، حق پر ڈٹ جانے والے، قرآن پر ڈٹ جانے والے، شریعت پر، سنت پر ڈٹ جانے والوں کو اللہ پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ اپنے رحمت کے فرشتے ان کے پاس بھیجتا ہے، فرشتے اتار دیتا ہے ان پر۔ ابو حیان بحر محیط میں فرماتے ہیں مومن پکے پر روزانہ مومن اترتے ہیں۔ اور امام وکیع بن جراح محدث فقیہ فرماتے ہیں جو ڈٹ جائے حق پر، اس پر فرشتے خاص طور پر 3 وقتوں میں نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک اس کی موت کے وقت، اور موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو ایسے نہیں آتے، جنت سے اس کا کفن اور جنت سے خوشبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ اللہ کہتا ہے اس کی روح کو لو اور اس کو اعلیٰ علیین میں اوپر جنت میں لے آؤ، تو اب فرشتوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے لے کر جانی ہے اس کی روح، وہ کہتا ہے نہیں میں نے لے کر جانی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے لے کر جانی ہے۔ فرشتے محبت اور عقیدت سے مومن نیک کے روح کے لے جانے پر آپس میں بحث کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے لے جانی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے لے جانی ہے۔ اور جب وہ لے کر جاتے ہیں تو جس دروازے سے حکم ہوتا ہے اس دروازے سے لاؤ، تو ساتھ والے دروازے منت کرتے ہیں یہ نیک روح آئی ہے میرے دروازے سے لے کر جاؤ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما، آمین کہہ دو۔ فرمایا ایک تو اس کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، کفن لے کر آتے ہیں، جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور اس کو جنت میں محلات دکھاتے ہیں۔ گھبرا نہیں موت میں، ابھی تیری روح نکلے گی، تیری روح اعلیٰ علیین میں چلی جائے گی، اور قبر میں اس کے ساتھ کنیکشن جوڑ دیا جائے گا، اور کافر اور برے لوگوں کی سجین میں چلی جاتی ہے۔ وما ادراک ما سجین۔ اور فرمایا دوسرا جب یہ قبر میں پہنچتا ہے، اگر پکا مومن دین پر ڈٹا ہوا ہے تو قبر میں فرشتے آ کر کہتے ہیں گھبرا نہیں، یہ تیرے لیے تنہائی اور اندھیرے کا گھر نہیں ہوگا، ہم اس کو تیری جہاں تک نظر جائے گی وسیع کر دیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھول دیں گے، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جب یہ محشر کے وقت میں قبر سے اٹھے گا تو پھر حق پر ڈٹے ہوئے والے کے ساتھ بائیں بائیں فرشتے ہوں گے، کہا اب اس میں بھی نہ گھبرانا، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ۔ یہ کون؟ جو کسی کی تانے سے اور ملامت سے ڈر کر داڑھی نہ مڑوائے، نماز نہ چھوڑے، پردہ نہ چھوڑے، قرآن کا پڑھنا نہ چھوڑے۔ لوگ تانے دیتے مولوی بن کر کیا کرے گا؟
परवाह ना करे, डटा रहे, अल्लाह के दीन को ऊंचा करता रहे, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते मौत के वक्त आएंगे, कब्र में आएंगे, माशर के लिए उठाए जाने के वक्त आएंगे और उसको कहेंगे घबरा नहीं, हम तेरे साथ। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, दूसरा इनाम है, आगे का डर पीछे का गम न कर। वअबशिरू बिल जन्नह, ये तीसरा इनाम होगा, खुशखबरियां जन्नत की सुनाएंगे, वो जन्नत जिसका तुम्हें वादा किया गया था, अब तो ये जन्नत में जाना है। नहनु औलियाउकुम, हम तेरे दोस्त हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी, और यहां तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा। फरमाया अगर ये परिंदा उड़ रहा होगा, इसका दिल चाहेगा, इसका गोश्त बड़ा प्यारा परिंदा है, फरमाया आग धुआं किसी से नहीं गुजरेगा, वो भुना हुआ, इसकी ख्वाहिश पैदा होने की देर होगी, इसके सामने आ जाए। और अगर जन्नत में किसी के दिल में यह आएगा मेरी औलाद हो, तो हमल का ठहरना, बच्चे का पैदा होना, बच्चे का जवान होना सेकंडों में हो जाएगा, सेकंडों में। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जवान बच्चा मिनटों में आ जाएगा। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, हक पर डट जाने वाले अल्लाह के मेहमान होंगे, अल्लाह इनका मेजबान होगा। जिनका मेजबान अल्लाह हो, उनकी मेहमान नवाजी कितनी आला हो। तो डट जाओ। आज पूरी दुनिया में मगरबी तहजीब को, मगरबी फिक्र को, मगरबी फलसफे को, मगरबी नजरियात को अपने ताकत और कानून के जोर पर मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए जरूरी है कि मुसलमान अपने इस्लाम पर और दीन पर और ईमान पर डट जाए। मेरा और आपका वजूद, मदारिस का वजूद, मसाजिद का वजूद, शायर दीन का वजूद और पाकिस्तान के आईन की इस्लामी दफात का इस्तेकाम व बका, खत्म नबूवत, नामूस रिसालत, नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत, हुर्मत मदारिस व मसाजिद के लिए जरूरी है कि हम डट जाएं, किसी चीज की परवाह ना करें। हमें ये दीन कुर्बानियों से मिला। शम्सुल अइम्मा सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने सुना है, उन्होंने फतवा दिया। वो फतवा वक्त के हुक्मरान की राय के खिलाफ था। उसने ऑर्डर किया इनको कुएं में बंद कर दो। कुएं में, उस जमाने की जेल कुआं, उस कुआं का गहरा कुआं, पानी नहीं होगा, उसमें बंद कर दिया। और उस कुएं में 2, 4, 5 दिन नहीं रहे, खाना वही, पीना वही, पेशाब पखाना वही, वही सोना, वही रहना। ये शम्सुल अइम्मा सरख्सी, आपको पता है कितना अर्सा कुएं में गिरफ्तार रहे? 15 साल। 15 साल कुएं में रहे। शागिर्द आते थे पढ़ने के लिए, वो आकर कुएं के मुंडेर पर, कुएं के आसपास बैठ जाते थे और ये अंदर से उनको इल्म दिया करते थे। और फिक़ह इस्लामी की मशहूर किताब मबसूत, ये शम्सुल अइम्मा सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह ने कुएं के अंदर बैठकर अपने तलबा को लिखवाई। और पता है उसकी कितनी जिल्दें? 30 जिल्दें। कितने हमारे लोग तख्ता-ए-दार पर लटक गए। मैं एक जुमला कहता हूं, याद रखो, हमारे तक दीन पहुंचा हमारे अकाबिर की कुर्बानियों की बरकत से। सहाबा, ताबईन, खुलाफाए राशिदीन, पूरे दौर के अंदर देखो कुर्बानियां। हम तक दीन पहुंचा उनकी कुर्बानियों से। अगर मैं और आप आने वाली औलाद और नस्लों को दीन देना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे और आपको कुर्बानी देनी है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की बात सुन लो, कान खोल कर सुनो, दिल की तख्ती पर लिखो। इमाम गजाली फरमाते हैं पुल सरात से गुजरना इतना मुश्किल नहीं, जो पुल सरात तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक है। इमाम गजाली फरमाते हैं
پل صراط سے گزرنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ اس دور میں صراط مستقیم پر رہنا مشکل ہے۔ اور فرمایا جو دنیا میں صراط مستقیم پر رہا، صراط مستقیم آپ ہر روز فاتحہ دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اور اس میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور صراط مستقیم وہی جس میں استقامت ہو۔ مستقیم استقامت مادہ ایک ہے، جس میں ڈٹ جائیں آپ جس راستے پر شریعت کے دین کے۔ فرمایا جو دنیا میں صراط مستقیم پر مرتے دم تک رہے گا وہ پل صراط سے آسانی سے گزرتا ہے۔ دنیا کا صراط مستقیم آخرت کے پل صراط سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر رکھے، آمین کہہ دو۔ آج اپنے دل میں ارادہ کرو، کسی دباؤ میں، کسی پریشر میں، کسی لالچ میں آ کر اپنے دین کی کسی بات سے بھی پیچھے ہٹو گے؟ بولو، ملامت کرتے رہے لوگ۔ یہ ذرا لوگوں میں تمہیں یہ مولویوں کے بارے میں کہتا ہوں، جو میرے دائیں بائیں جو اکابر مولوی بیٹھے ہیں اور یہ جو نئے مولوی تیار ہوئے ہیں، یہ کتنے سخت جان ہیں۔ ان کو کہا گیا یہ دہشت گرد ہے، کہا گیا یہ انتہا پسند ہے، کہا گیا یہ رجت پسند ہے، کہا گیا فرقہ پرست ہے۔ ہر دور میں الزام گالیاں دی گئیں، مگر بتاؤ انہوں نے قرآن پڑھنا پڑھانا چھوڑا ان تانوں کو، ان ملامتوں کو سن کر؟ ہمیں روزانہ تنگ کرتے ہیں۔ ایک ایجنسی کا بندہ بھی جاتا نہیں، دوسرا آ جاتا ہے۔ وہ ابھی دروازے پر نہیں پہنچتا، تیسرا آ جاتا ہے۔ سکولوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے، وہاں کے طلباء کے طوائف اساتذہ کے نہیں مانگتے۔ یہاں کی بہت بڑی تعداد، ناراض نہ ہونا، میں سب کا نہیں کہہ رہا، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جن کی ایک بڑی تعداد ملک کے اندر ڈکیتیوں میں ملوث ہے۔ دو یونیورسٹیوں میں ہرن اور شراب عام پی جاتی ہے۔ خود ایک وزیر نے کہا تھا 70% کے قریب یونیورسٹیوں میں شراب ہرن پی جا رہی ہے۔ وہاں نہیں جاتے جہاں قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے، وہاں آتے۔ کس لیے؟ ہمیں تنگ کرنے کے لیے۔ شناختی کارڈ کا نمبر موجود، ریکارڈ موجود، لیکن آ کر مولانا ارشاد صاحب سے، مجھ سے، حضرت سے پوچھیں گے، کہیں گے ذرا بتاؤ بیٹیاں کتنی، بیٹے کتنے؟ یہ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم شاید تنگ آ کر مدرسہ بند کر دیں گے، تنگ آ کر قرآن پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں گے، تنگ آ کر ہم اسلام کی تعلیم دینا چھوڑ دیں گے، تنگ آ کر ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت چھوڑ دیں گے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ تمہارا باپ بند نہ کرا سکا، تم ان کی اولاد ہو، تم بھی بند نہیں کرا سکتے۔ تم ضمیر فروش ہو، اپنے ضمیر بیچتے ہو۔ ابھی تم نے 2 دن پہلے سینٹ کے انتخاب میں اپنا ضمیر بیچا۔ ضمیر بیچنے والے وہ اپنے ضمیروں پر ہمارے ضمیر کو قیاس نہ کریں۔ ہم مدرسے کے ایک ایک اینٹ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مقابلے میں کئیوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے ہمیں کمزور کرنے کے لیے۔ پہلے درس نظامی گروپ لایا گیا، ماڈل مدرسے لائے گئے، مدرسہ ایجوکیشن بورڈ لایا گیا، اور اب ایک نیا حربہ اختیار کیا۔ یاد رکھو تمہاری یہ ساری سازشیں، منصوبے پہلے کی طرح ناکام ہوں گے۔ اسلام چمکتا دمکتا رہے گا، مدرسہ ترقی کرتا رہے گا انشاءاللہ۔
تم چوروں کی طرح نصاب تعلیم میں نقب لگاتے ہو، ختم نبوت کے عقیدے کو نکالتے ہو، اسلام کی باتوں کو نکالتے ہو، لیکن چوری چھپ کر ایسی ترمیمیں کرتے ہو، لیکن حضور علیہ السلام کا سچا غلام فوراً میدان میں کھڑے ہو کر تمہیں واپس ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم مدرسے کے ایک ایک اینٹ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ تمہارے پیسے سے نہیں بنا، حکومت ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتی، یہ مدرسہ بنا ہے تو ان مسلمانوں کے پیسے سے بنا ہے۔ یہ دار القرآن، یہ مسجد پر کروڑوں روپیہ، خیر المدارس اور ملتان کے مدرسے اور باہر کے پورے ملک کے مدرسے آپ کے پیسے سے بنے۔ ہمارے مدرسوں کا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، اربوں روپے کا بجٹ ہے، وہ آپ کے پیسے سے چلتے ہیں۔ آج تک ہم نے گورنمنٹ سے 1 روپے نہیں لیا۔ باہر کے ملکوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو ہمارے لیے اربوں ڈالر دیے۔ مولوی کو دو، ہم سے کہا اسی مدرسے میں میرے پاس آئے، باہر کے ملکوں کے سفیر آئے اور کہا آپ ہم سے پیسہ لے لیں۔ میں نے کہا ہم آپ سے نہیں لیں گے، ہم غریبوں سے لیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تم اپنا پیسہ دے کر ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہو، ہم نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کو قبول کیا ہے، اب کسی اور کی غلامی قبول نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، علماء دیوبند، علماء دینیہ، مدارس دینیہ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یاد رکھو مدرسہ ہے تو اسلام ہے، مدرسہ ہے تو دین ہے۔ یہ مدرسہ سمندر ہے، یہیں سے دعوت و تبلیغ کی نہریں نکلی ہیں، یہیں سے تصنیف و تالیف کی نہریں نکلی ہیں، مدرسے سے ہی اسلامی سیاست کی نہریں نکلی ہیں، مدرسے سے ہی جہاد کی نہریں نکلی ہیں۔ مدرسہ ماں ہے، باقی سب اس کے بیٹے ہیں، باقی سب اس کی اولاد ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ نقل کیا ہے، ان ھذا العلم دین، تو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ دنیا نہیں، یہ دین ہے۔ اس لیے مدرسے کی حفاظت دین کی حفاظت، مدرسے کی اشاعت دین کی اشاعت ہے۔ اور عالمی طاقتوں کا نشانہ مدرسہ کیوں ہے؟ اس کو پتا ہے جب تک مدرسہ ہے اسلام ختم نہیں ہو سکتا، جب تک مدرسہ ہے دین باقی رہے۔ اس لیے میرے دوستوں، مدرسوں کو مضبوط کرو، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اپنے بچیاں بھیجو ہمارے خلاف پراپیگنڈا، لیکن الحمدللہ ہر سال ہمارے طلباء کی تعداد، طالبات کی تعداد کم ہونے کی وجہ بڑھ رہی۔ ہمارے وفاق المدارس میں امتحان دینے والے درجات میں پچھلے سال سے تقریباً 40,000 طلباء زیادہ ہیں، اور غیر وفاقی درجات ملائے، ابتدائی درجات ملائے تو صرف ہمارے مدرسوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 2 لاکھ سے زیادہ طلباء اور طالبات داخل ہیں۔ یہ ہم پر قوم کا اعتماد ہے، اپنے بچے کوئی کسی کو ایسے نہیں دیتا،
क्यों भाई आप अपना बच्चा जिस पर एतमाद ना हो उसको देंगे? आपको अगर ये हो ये मेरे बच्चे को दहशतगर्द बनाएगा, आप अपने बेटे बेटियां उसको देंगे? कौम हमें अपनी बेटियां भी देती है, बेटे भी देती है, क्योंकि कौम को हम पर एतमाद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के वो मदरसे जो विफाकुल मदारिस में, मैं विफाकुल मदारिस से 40 साल से वाबस्ता हूं। आपसे एक बात कहता हूं, हम दुनिया में रहें ना रहें, और जाहिर है कि हमने एक दिन चले जाना है। मौलाना इरशाद साहब, ख्वाजा खलील साहब, मौलाना रशीद अहमद साहब, दीगर उलमा जितने बैठे हैं, इन सबको गवाह बनाकर कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल के इस तवील अरसे में विफाकुल मदारिस के खादिम होने की हैसियत से उलमा और अकाबे ने जो अमानत और वरासत हमारे सुपुर्द की और जिम्मेदारी डाली थी, हमने उस जिम्मेदारी के अंदर कोई खयानत नहीं की। लालच भी दी गई। इसी खैरुल मदारिस के कमरे में आकर मुझे एक आदमी ने 5 करोड़ की लालच दी। वो चाहता यह था कि मुझे विफाक की सनद दे दो ताकि मैं MPA बन जाऊं। मुझे कहता है 5 करोड़ रुपया मुझसे ले लो। मैंने कहा अगर आप मेरे इस जानने वाले के साथ ना आए होते तो मैं आपका वो हशर करता जो आप मरते दम तक ना भूलते। आपको जुर्रत कैसे हुई मेरी कीमत लगाने की? ये एक सनद पर पेशकश हुई है 5 करोड़, लेकिन अल्लाह का करम है और हमसे कहा गया ये मान लो, ये मान लो। हमने कहा नहीं मानते, हमें पता था और है कि क्या तरीका होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक न किसी दबाव में आए हैं न लालच में आए हैं। वो दिन हमारी जिंदगी में आए, अल्लाह उससे पहले मौत देते अगर हम इस अमानत में खयानत करें। हमने मदारिस का मुकदमा जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर और आमिर से उसके जारी कराए हुए कानून वापस करवाए हैं। और हमारे विफाक के सदर मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मैं उस मीटिंग में था, तमाम मकातिब फिक्र के विफाक के लोग थे। उन्होंने मुक्का मारकर परवेज मुशर्रफ की मेज पर कहा था कि हम तुझसे ज्यादा पाकिस्तान के वफादार हैं। मेरे दोस्त और भाई, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद मदारिस दीनिया, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, खैरुल मदारिस, असातिज़ा खैरुल मदारिस, तशरीफ रखें। नाराए तकबीर। आप हजरात तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। हजरत जरा वजू फरमा रहे हैं, अभी तशरीफ लाएं। आप बैठे हैं, अभी तशरीफ। शेखुल इस्लाम जामे में पहुंच गए हैं, वजू फरमा रहे हैं, थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। आप बैठ जाएं, एक लम्हे में बैठ जाएं, चंद सेकंडों में बैठ जाएं। बता दें कि आप माशाल्लाह खादिमों दीन के खादिमों की बात मानते हैं। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई दबाव कबूल किया, ना कोई लालच, और करेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। हम रहे ना रहे, लेकिन याद रखो मदरसों का तुम वफादार रहना, विफाकुल मदारिस का वफादार रहना। इसी प्लाट में विफाक की बुनियाद रखी। किन लोगों ने, जिन पर इखलास को भी नाज था,
کون تھے؟ میرے جدی ہمدرد مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو 6 ایکڑ کے مدرسے میں کسی کونے میں بھی اپنی قبر نہیں بنوائی، وفات سے پہلے فرمایا مدرسے کی زمین کا مالک اللہ، میں مالک نہیں، میری قبر یہاں نہ بنانا، ذاتی جگہ خریدی دارالحدیث کے پیچھے اور ذاتی جگہ پر قبر بنی۔ مولانا شمس الحق افغانی، حضرت مولانا یوسف بن نوری، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا محمد علی جالندری، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا محمد ادریس کاندروی، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہم اللہ، یہ وہ اکابر ہیں جنہوں نے وفاق کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ بزرگوں کی دعائیں اکابر کی ہیں، ان کے ساتھ رہنا، چھوٹا مدرسہ ہو یا بڑا مدرسہ، اس کی فلاح اور کامیابی اور ترقی اکابر کے اس وفاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ مدرسے اسلام کے چوکیدار، وفاق چوکیداروں کا چوکیدار۔ اس 1 سال میں جو قرآن کے حافظ وفاق نے تیار کیے علماء نے مدارس میں، ان کی تعداد 2 4 5 نہیں ہے، 75,000 قرآن کا حافظ 1 سال میں تیار کیا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اس میں یہ خیر المدارس کے حافظ بھی ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ کتنے ہیں مولانا عابد صاحب؟ 170 حافظ خیر المدارس کی شاخوں سے 1 سال میں تیار ہوا، اور 75,000 قرآن کا حافظ 1 سال میں ہمارے مدرسوں نے تیار کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ اب ان میں وہ طلباء کھڑے ہو جائیں جو 10 قراتوں کے قاری ہیں، جنہوں نے قرآن کی 1 نہیں 10 قراتیں اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ۔ اور 1 سال میں جو ہمارے مدرسوں نے دین کے عالم تیار کیے، ان کی تعداد 35,000 ہے تقریباً، 35,000 عالم، جن میں یہ بھی شامل ہیں۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ ادھر منہ کر کے۔ ایک 180 یہ وہ ہیں جو دورہ حدیث سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ۔ ان تمام حافظوں، قاریوں اور عالموں کی تیاری میں پوری زندگی دین کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنا بھی کام کریں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ آپ کے چندے سے ان کی ضروریات کا انتظام ہوا۔ جو طلباء اس سال خیر المدارس سے تخصص فی الفقہ افتاء کا کورس کر کے جا رہے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ 23 طلباء ہیں، ادھر منہ کرو، یہ مفتی بن کر جا رہے ہیں۔ وہ طلباء جو تخصص فی الدعوہ والارشاد سے دین کے مناظر اور داعی بن کر جا رہے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہ 9 طلباء ہیں جو دورہ حدیث کے بعد تخصص فی الدعوہ والارشاد، گویا یہ PhD کے طالب علم ہیں۔ پہلے جو کھڑے ہوئے وہ بھی اور یہ بھی، اللہ مبارک کرے، اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، دین کا کام لے۔ اب میں آپ سے 5-10 منٹ میں کہتا ہوں، دنیا کا بتا دو، یہ مدرسہ اللہ ہمارے ذریعے چلاتا ہے، تو خیر المدارس جس کا 1 مہینے کا خرچہ آج کل 1 کروڑ روپے ہے، 1800 طلباء تقریباً کھانا کھانے والے ہیں، مسجد آپ کے سامنے بن رہی ہے، کروڑوں روپے اس کے مہینے کا خرچہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسے ہیں۔ اس وقت ہمارے اکاؤنٹ میں صرف اور صرف 30 لاکھ روپے ہیں، جبکہ 1 مہینے کا خرچہ 1 کروڑ ہے، اور سال ختم ہونے والا ہے، پیسے ہیں نہیں۔ رمضان میں بھی 2 مہینے ہیں، صرف 25 لاکھ ہماری ہر پہلی تاریخ کو تنخواہیں جو ہم اساتذہ کو دیتے ہیں۔ اس مجمع میں کوئی کھڑا ہو جو کہے میرے پیسے سے قرآن کا حافظ عالم بنے، صدقہ جاریہ بنے، 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000، میں کہا کرتا ہوں چندہ مانگنا
حضور کی سنت ہے دین کے لیے، اور دینا صحابہ کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ قبول فرمائے۔ جی 3 لاکھ روپے نام بتائیے، نام لکھے ورنہ۔ ماشاءاللہ پاچا خان، پورے ملک سے لوگ آئے، 3 لاکھ روپے، نعرہ تکبیر۔ یہ ایک صاحب نے دی۔ Clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.